بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 کتاب فی الاستقراض میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب ادا الدیون، قرضوں کو ادا کرنے کا باب۔ اس میں اللہ رب العزت کا فرمان سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو لوٹا دو۔ امانتیں واپس کرنا یہ کرنے کا حکم ہے، تو قرضہ بھی اصل مالک کی امانت ہی ہوتا ہے، اور یہ امانت کی ادائیگی سے زیادہ ذمہ داری والا کام ہے۔ اس لیے اس آیت سے استدلال امام بخاری نے اس بات پر کیا ہے کہ قرضے جو ہیں وہ اصل وارثوں کو جلدی لوٹا دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی نصیحتیں کرتا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں تمہیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو حدیث اس باب میں ذکر کی ہے وہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے کنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلما ابصر یعنی احدا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا۔ جب احد پہاڑ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، ما احب انہ یحول لی ذہبا یمکث عندی منہ دینار فوق ثلاث الا دینار ارشدہ لدین، فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ تیسرے دن ایک دینار بھی میرے پاس رہے۔ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، یہی وہ حدیث ہے جس کا ضمنی طور پر کل ذکر ہوا تھا، تو پھر میں نے کہا تھا چونکہ حدیث شریف میں آگے آ رہی ہے یہ بات بخاری شریف میں، تو اس لیے ہم اس کو اس کے مقام پر پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کی فطرتی سخاوت کا عالم دیکھیں۔ ایک تولہ سونا صدقہ خیرات کرنا ہو تو کتنا آسان ہے کوئی ہم میں سے جو ایک تولہ یک لخت سونا کسی کو دے دے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ احد پہاڑ کتنا وزن ہے اس کا؟ یہ تولوں اور ماشوں میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ٹنوں کے اعتبار سے وزن کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے سینکڑے یا ہزار ٹن بنے۔ احد پہاڑ کا وزن اندازہ کریں کتنا ہے۔ اور میں احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ تیسرے دن ایک دینار بھی میرے پاس ہو، یعنی 3 دن کے اندر اندر سارا ہی صدقہ خیرات کر دوں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ جس نبی کی طبیعت اور مزاج کے اندر اتنی سخاوت ہے، اس کا فقر اضطراری نہیں، اختیاری ہے۔ اس نے اپنے لیے خود مسکنت اور فقیری کو پسند فرمایا۔ فرمایا تیسرے دن میں ایک دینار بھی اپنے پاس رکھنے کا روادار نہیں، الا دینار ارشدہ لدین، مگر ایک وہ دینار رکھوں گا جو میں نے قرض ادا کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہوا تو اتنی سخاوت کے باوجود، اتنی طبیعت کے فراخی کے باوجود میں وہ دینار صدقہ نہیں کروں گا جو میں نے قرض دینا ہے، بلکہ اسے رکھوں گا، جب میرا قرض خواہ مجھے ملے گا تو میں اسے قرض ادا کروں گا۔ اس سے ایک تو قرض کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کو سخاوت کے جذبے پر ترجیح دی ہے کہ میری طبیعت اور مزاج میں اتنی شدید سخاوت ہے، لیکن اس کے باوجود میں سخاوت نہیں کروں گا، بلکہ اگر قرض دینا ہوا تو وہ قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ چھوڑوں گا کہ جب بھی موقع ملے تو میں قرض ادا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی سخاوت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرض کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ بھی اس فرمان سے ہوتا ہے۔ ثم قال، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاکثرین هم الاقلون، بے شک وہ لوگ جو زیادہ مالدار ہیں وہ اجر و ثواب پانے میں کم ہیں۔ جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کے پاس نیکیاں کم ہیں، وہ نیکیاں کمانے کی طرف کم آتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایسے لوگ گنتی میں چند ایک ہوتے ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود نیک کاموں کی طرف آتے ہیں۔ زیادہ تر مالدار جو دولت ہوتی ہے وہ بندے کو بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے، عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں کی طرف، ہوس پرستی کی طرف لے جاتی ہے۔ الا من قال بالمال هكذا وهكذا واشار ابو شهاب بین یدیہ وعن یمینہ وعن شمالہ، فرمایا کہ اکثر زیادہ مال والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم اجر و ثواب والے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے وہ لوگ جو ایسے مال کو خرچ کریں۔ ابو شہاب نے اپنے دائیں بائیں اور آگے اپنے ہاتھوں کا اشارہ دیتے ہوئے کہا، یعنی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں کی، راوی نے وہ بھی لفظوں میں کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اشارے سے بتائی، راوی نے آگے بھی اشارے سے ہی بتائی۔ یہ ہے صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین، راویان احادیث کا اتباع حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنے کا جذبہ انداز دیکھیں کیسا ہے کہ جس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا، اس حدیث کو، اس بات کو صحابہ نے بھی آگے، تابعین نے ان کے آگے، راویان حدیث نے اس سے آگے اشارے سے منتقل کیا، اور کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کے بارے میں ایسے یعنی بغیر فکر کیے فراخ دلی کے ساتھ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اجر و ثواب پانے میں دوسروں سے بڑھ سکتے ہیں یا ان کے برابر ہو سکتے ہیں، ورنہ زیادہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اجر و ثواب پانے میں کم ہوتے ہیں۔ فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے مالدار ہوتے تھوڑے سے ہی ہیں، ایسے مالدار بہت گنتی میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانک، یہاں ٹھہر جا۔ چل رہے تھے نا اکٹھے، احد پہاڑ کے قریب گئے تو احد پہاڑ کو دیکھ کر ایک بات ارشاد فرمائی، پھر آپ نے مالداروں کے متعلق بتایا، پھر ابو ذر سے کہا کہ اب آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ وتقدم غیر بعید، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں ٹھہر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلے، بہت دور نہیں گئے، تھوڑا سا آگے بڑھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے، سمعت صوتا، میں نے ایک آواز سنی، فاردت ان آتیہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں۔ ثم ذکرت قولہ مکانک، پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد کی کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو، حتی آتیہ کا، یہاں تک کہ میں تیرے پاس واپس آ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹھہرنے کا نہ کہا ہوتا تو میں ضرور نبی پاک کے پیچھے چلا جاتا اور آپ کے پاس چلا جاتا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ یہیں ٹھہرو، میں واپس پلٹ کے آتا ہوں، تو پھر میں نے وہ آواز سنی لیکن اس آواز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا۔ فلما جاء، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ الذی سمعت، یا کہا کہ الصوت الذی سمعت، یا رسول اللہ وہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ آپ نے فرمایا حل سمیتا، تو نے سن لیا؟ قلت، میں نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ مجھے آواز سنی ہے۔ فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس آیا تھا جبرائیل فرشتہ، اللہ تعالیٰ کا قاصد، فقال، اس نے مجھے کہا من ماتا من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنت، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جبریل امین نے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اس کا نظریہ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل شرک کی غلاظت سے پاک ہو، جو اس حال میں مرے گا
جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری تھی۔ قلت، ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا ومن فعل کذا و کذا، یا رسول اللہ جس نے ایسا ایسا کیا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے ان زنا و سارا کا، یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، وہ بڑا سے بڑا گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، شرک والی گندگی اس پر نہ ہو، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انتہائی امید افزا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ادھر مرے گا ادھر جنت میں چلا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار وہ جنت میں چلا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، کیونکہ دیگر احادیث بھی ہیں جن میں سزاؤں کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ کلمہ پڑھ لیا اب جو دل آتا ہے کرتے جاؤ، مریں گے سیدھے جنتی ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزارتا ہے، مرنے کے فوراً بعد وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ ایک بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، مرنے کے بعد فوراً وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ ان دونوں میں فرق کیا رہا؟ پھر کیا ضرورت ہے کسی کو نیک عمل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کو عبادت ریاضت کرنے کی؟ پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارے، بس کلمہ پڑھ لیا ہے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ 30 پارے قرآن پاک کے احادیث کے لاکھوں احادیث کے مجموعے بے حقیقت ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ معنی بیان کر دیں کہ مرنے کے بعد ایک گناہ گار اور ایک نیکوکار بشرط ایمان دونوں برابر ہیں۔ انجام کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو بندہ ایمان پر مرے گا دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ادھر قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان ذالک علی ربک حتما مقضیہ، تم میں سے ہر شخص کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، ہر شخص کو دوزخ سے گزرنا ہے۔ اب اس کے معنی بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ پل صراط سے گزرنا مراد ہے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دوزخ کے اندر سے گزارے گا، پھر ہر بندے کا ایمان اس کے ارد گرد حلقہ بنا لے گا، اور اپنے ایمان کی بنیاد پر وہ دوزخ کے عذاب سے محروم رہے گا، محفوظ رہے گا اپنے ایمان کی بنیاد پر، ورنہ دوزخ کے اندر سے ہر کوئی گزرے گا، پھر دوزخ سے گزر کر اللہ تعالیٰ آگے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو دوزخ سے گزارا کیوں جائے گا؟ گزارا اس لیے جائے گا تاکہ جنت کی نعمتوں کی قدر ہو، اور جنت میں جا کر وہ زیادہ شکر ادا کرے اور اسے پتہ چلے کہ جو لوگ جنت سے محروم رہے دوزخ میں وہ کن کن سزاؤں کے اندر مبتلا ہیں، اور کن سزاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دوزخ سے گزارے گا۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد کیا کیا؟ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر بندہ اس میں داخل ہوگا۔ کان ذالک علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب نے اپنے ذمہ پکا فیصلہ کر لیا۔ قرآن ہے، قرآن کی تو بات ہی پکی ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تاکید کی کہ یہ پکا فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے دوزخ سے گزرنا ہے، دوزخ کے اندر سے گزرنا ہے تو پل صراط سے گزرنا ہے، تو دونوں مرحلے بڑے خطرناک ہیں اور بڑے خوفناک ہیں۔ اس لیے گناہوں پر دلیری نہ کریں، امید رکھیں، بلکہ یقین رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے بالآخر جنت نصیب ہوگی۔ لیکن اول مرحلے میں جنت پانے کے لیے، مرتے ہی جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی، ابھی اچانک بات میرے ذہن میں آئی تو نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ میں کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں جب جنت کی چابی مل گئی تو اب باقی اعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا تھا، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ کیا کوئی ایسی چابی ہوتی ہے جس کے دندے نہ ہو اور تالا کھل جائے؟ میں کہا نہیں، چابی کے دندے ہوتے ہیں تو تالا کھلتا ہے۔ فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے، لیکن اس چابی سے جنت کا دروازہ تب کھلے گا جب یہ دندے تو پورے بنا لے گا۔
اور وہ دندے بنانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ وہ اعمال جو ہیں وہ چابی کے دندانے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ، جو بندہ آپ کا امتی ہو، شرک نہ کرے، مر جائے، جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، ما یسرنی اللہ یمر علی ثلاث، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ 3 دن گزر جائیں اور وہ سونا میرے پاس ہی ہو۔ میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس رکھوں گا نہیں، بلکہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، 3 دن گزر جائیں اور اس سے کچھ بھی میرے پاس ہے، ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سب اللہ کی راہ پہ خیرات کر دوں گا۔ إِلَّا شَيْءٌ أُرْسِدُهُ لِدَيْنٍ، ہاں اگر بچا کے رکھوں گا تو اتنا جتنا میں نے قرض دینا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ بچا لوں تو بچا لوں، ورنہ میں اس سے بچاؤں گا نہیں۔ پہلی حدیث جو تھی وہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، جس وقت ابو ذر پاس ہیں اس وقت ابو ہریرہ نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر یہاں ٹھہرو، آگے نہیں آنا جہاں تک کہ میں واپس پلٹ کے آ جاؤں۔ اگر وہاں ساتھ سفر میں ابو ہریرہ ہوتے یا کوئی دوسرا ہوتا تو ابو ذر غفاری اس کا ذکر کرتے، انہوں نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اس وقت ابو ذر اکیلے تھے، اور ادھر ابو ذر غفاری نے یہ بات سنی اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے الگ کسی مرحلے پر یہ بات سنی، اور دونوں نے ایک ہی بات بیان کی، لفظ مختلف ہیں۔ ادھر فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کو دیکھ کر کہا ما احب انہ یحول لی ذہبا، میں نہیں پسند کرتا کہ یہ میرے لیے سونا بن جائے، یہ میرے لیے سونا بن جائے، احد کا نام نہیں ہے بلکہ ضمیر لوٹائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ احد کو دیکھ کر بات ہو رہی ہے۔ اور ادھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ تو ان لفظوں سے پتہ چل رہا ہے کہ الگ الگ موقع پر آپ نے کلام کیا، اور الگ الگ موقع پر بندہ بار بار اپنی اسی چاہت کا ذکر کرتا ہے نا جو بڑی چاہت ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اظہار کر کے گویا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخاوت کا کتنا جذبہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت حد اعجاز تک تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے کہ جو عام آدمی کی خاص آدمی کر ہی نہیں سکتا اتنی سخاوت۔ آپ کا سخاوت کرنا بھی حد معجزہ تک ہے۔ ابو طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کیسے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہی تو ہے کہ وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر آپ بکری مانگی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بکریاں تھیں، غزوے سے آئی تھی کہ پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور پوری وادی بکریوں سے بھری ہونے کا مطلب ہے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بکریاں تھیں۔ پہاڑی علاقے کے اندر وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے ڈھلوان کو، اور وہ تھوڑی جگہ بھی ہو تو وہاں پر بہت سارے لوگ بھی بکھر جائیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے چاند ایک آدمی ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب وادی بکریوں سے بھری نظر آئے، اگر پہاڑوں میں بکریاں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ چاند ایک بکریاں تو نظر ہی نہیں آتی، بہت زیادہ بکریاں ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے۔ تو وادی پوری بھری ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا ساری تیری۔ ابو طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ساری ہزاروں بکریوں کو ہانک کر اپنے قبیلے میں چلا گیا، اور جا کر ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، محمد بھوکا نہیں مرنے دیتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ وجہ تھی حضرت ابو طفیل کے اسلام لانے کی۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہزاروں بکریاں ایک وقت میں کہ ایک ہی آدمی کو دے دینا کون دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اس حد تک تھی کہ وہ معجزہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔